مشرکین کی عید اور بتوں کی تباہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عید کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ دراصل وہ کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ جب کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھے بتوں کو مسمار کر سکیں۔ چنانچہ لوگوں نے عید کی صبح سب سے پہلے اپنے بتوں کو سجایا، پھر حسب روایت ان کے آگے طرح طرح کے کھانے سجائے۔ ان میں رواج تھا کہ میلے سے واپس آ کر اس کھانے کو بڑے احترام سے کھاتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر سب لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لیے بت خانے میں داخل ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپتے چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا۔ جب تمام بت توڑ دیے تو آپ علیہ السلام نے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا اور گھر واپس آ گئے۔ شام کو لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بتوں کے پاس پہنچے تاکہ کھانا تناول کریں، لیکن وہاں کا تو منظر ہی ہیبتناک تھا۔ سب بت اوندھے پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ ان میں سے بہت سوں کو یقین تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام ہی نے کیا ہوگا۔ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے، لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب آپ علیہ السلام آئے تو مشرکوں نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر وہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیا اور بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت اور عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق کھودی گئی۔ پھر قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنی شروع کیں، یہاں تک کہ اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا تھا تو اس نے منت مانگی کہ کام ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑی کا گٹھا دوں گا۔ خندق کے بھر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی۔ پھر ایک منجنیق بنائی گئی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اس وقت بارش والا فرشتہ اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے اور بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم بلا واسطے کے زیادہ تیز تھا، یعنی اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا، آگ گل و گلزار بن گئی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے کہا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ علیہ السلام کی جبین اطہر پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے تھے اور اس پسینے کے علاوہ انہیں اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر دیکھ کر کہے تھے، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ حضرت منہال بن عمرو سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 یا 50 دن ٹھہرے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دنوں سے اچھی زندگی نہیں گزاری اور میری تمنا رہی کہ میں پوری زندگی اسی کی طرح ہو جائے۔ آگ پر چھپکلی کی پھونکیں۔
حضرت شریک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کے مرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام پر جلنے والی آگ کو پھونک مار رہی تھی۔ مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو مارو کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو پھونکے مار رہی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ان کو مارتی تھیں۔ نمرود سے مناظرہ۔ تاریخی کتب میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت واپس آ گئے تو نمرود اور اس کے لوگ بڑے حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ اس موقع پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے اپنے اس رب کو دیکھا بھی ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ کیا مشکل ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے 2 غلاموں کو دربار میں بلایا، ان میں سے ایک کو قتل اور دوسرے کو چھوڑ دیا، پھر بولا، دیکھو میں نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بے وقوفی کی بات سن کر فرمایا، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا، چنانچہ وہ حواس باختہ ہو کر دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ بابل سے ہجرت۔ آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ حران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل ہی میں اپنے چچا زاد بہن حضرت سارہ سے شادی کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ علیہ السلام مصر ہجرت کر گئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام فرعون کے دربار میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر پہنچے تو وہاں فرعونوں کی حکومت تھی اور عمرو بن قیس وہاں کا فرعون تھا جو نہایت عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک پردیسی آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ فرعون نے یہ سن کر فوری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں سوال و جواب کیے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ بندی تھی اور انہیں اپنے اللہ پر بڑا یقین تھا، چنانچہ وہ طلب کرنے پر بادشاہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ بادشاہ نے جب انہیں دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور برے ارادے سے انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام اس وقت اپنے رب سے دعا میں مصروف تھیں۔ جیسے ہی فرعون آگے بڑھا اس کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ بدحواس ہو گیا اور جلدی سے بولا، تم میرے لیے اپنے اللہ سے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے، اے اللہ تو اسے آزاد کر دے۔ اس دعا کے بعد اللہ نے اسے آزاد کر دیا، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ دوبارہ آگے بڑھا تو مزید اندر دھنس گیا۔ اس نے پھر دعا کے لیے کہا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی، وہ پھر آزاد ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار میں وہ پکار اٹھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو۔ پھر اس نے حضرت سارہ کو عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ ایک خادمہ حضرت حاجرہ بھی ان کی خدمت میں پیش کی۔ کئی محققین کے مطابق حضرت حاجرہ بادشاہ کی لونڈی نہیں بلکہ بیٹی تھیں۔ حضرت سارہ حضرت حاجرہ کو ساتھ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو دیکھا کہ وہ نماز میں مصروف ہیں۔ فارغ ہو کر بیوی سے سوال کیا کہ کیا ہوا؟ حضرت سارہ نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دفن کر دیا۔